اب لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ اسلام کا مین استمب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایسا سمجھ لیا ہے نہیں، سمجھ لیا کہ بس جہاد اسلام کا مین ایک استمب ہے، بس سب کچھ اسلام مطلب جہاد، اور جہاد مطلب اسلام، اور جہاد مطلب دہشت گردی، دہشت گردی مطلب جہاد۔ یہ پورا معاملہ ایسا ہے۔ آپ قرآن کا ادھین کیجئے، پورے قرآن کے اندر الحمدللہ ایشور کی پرشنسا ہے۔ تلوار کا لفظ ایک بار بھی نہیں، تلوار کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب باقی ایشوز تو سب بعد میں دیکھے جائیں گے۔ تلوار لفظ نہیں جس کے بارے میں تلوار سے پھیلا اور یہ ہوا اور وہ لفظ ہی نہیں ہے، وہ ورڈ ہی نہیں آتا، سامنے لائی جا رہی ہے۔ ایک سمے تھا آپ کے سامنے طالبان لائے گئے، دوسرا سمے آیا تو القاعدہ آیا، اب تیسرا سمے تو آئیسس آیا، پھر اور ایک 10 سال بعد ایک کوئی اور نیا اور کوئی اور نیا۔ ہم کو ایک سماج میں جینا ہے اور شانتی کے ساتھ جینا ہے، کیوں نہ ہم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی کہہ رہا آئیسس آ گیا، اسلامک اسٹیٹ آف عراق جو ہے سیریا، تو آپ کو معلوم ہے وہ جو بھی کر رہا ہے اسلام آپ جانتے ہیں، قرآن کا اپنا ادھین کیا آپ بول سکتے ہیں یہ ہے ہی نہیں اسلام کے مطابق۔ باتیں مسلمان وہ بہت دیکھ چکے ہیں، وہ بہت جانتے ہیں، کیوں تو ٹی وی پروگرامز دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں ہم کو پتہ ہے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے اسلام دھرم کے بارے میں میڈیا کے تھرو ویسا آپ کو نہیں ملا دیکھنے کے لیے کہ رشید محمد کی جیونی کیا ہے آپ کو نہیں پتا ہے، اسلام کی شکشا اور شکونی کیا ہے وہ نہیں پتا ہے، اسلام کے استمب کیا ہے جس پر وہ ٹکا ہوا ہے وہ نہیں پتا ہے۔ اب لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ اسلام کا مین استمب کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایسا سمجھ لیا ہے نہیں، سمجھ لیا کہ بس جہاد اسلام کا مین ایک استمب ہے، بس سب کچھ اسلام مطلب جہاد، اور جہاد مطلب اسلام، اور جہاد مطلب دہشت گردی، دہشت گردی مطلب جہاد۔ یہ پورا معاملہ ایسا سیٹل ہو چکا ہے، جبکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسلام کے جو 5 استمب ہے، جو بیسک پلرز ہے جس پہ اسلام ٹکا ہوا ہے، وہ ہے توحید، ایک ایشورواد، ایک ایشور میں آستھا رکھنا، اس کے بعد نماز جو 5 وقت تک مسلمان پڑھتا ہے، روزہ رمضان کے مہینے میں اپواس رکھنا، زکوٰۃ اپنے مال کے اندر سے 2.5% 2.5% جو ہے غریبوں کے اندر بانٹنا، اور 5واں حج۔ یہ استمب ہے، اس میں جہاد ہے ہی نہیں۔ اور 8 ایسے پرشن ہیں جو مرنے کے بعد ایک ویکتی سے پوچھے جائیں گے، یہ پریشد محمد نے اپنے وچن میں جس کو حدیث کہتے ہیں اس میں کہا 8 ایسے پرشن ہیں جو ایک ویکتی سے مرنے کے بعد پوچھے جائیں گے، اس میں بھی جہاد کہیں نہیں ہے۔ 3 پرشن وہ ہے جو مرنے کے بعد خبر میں، مرتیو کے بعد خبر میں آگے فرشتے پوچھتے ہیں۔ 3 پرشن کیا ہے؟ من ربو کا، کس کی عبادت آرادھنا اپاسنا دنیا میں کر کے آیا؟ من نبیوں کا، کس پریشد پر آستھاوان تھا، کس کے طریقے پر چل کے آیا؟ ما دینوں کا، وہ کس طریقے پر تو نے اپنا جیون ویکت کیا؟ یہ 3 پرشن۔ اور مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو 5 پرشن ہیں۔ 5 پرشن کیا ہے؟ سب سے پہلا پرشن ہے کہ جیون کہاں لگایا، کیا کیا کاریہ کر کے آیا۔ دوسرا پرشن ہے جوانی، جو یوتھ تھا تیرا، جو جیون کا سب سے مہتوپورن پل تھا تجھے دیا گیا، طاقت تھی تیرے پاس، سب کچھ تھی، اس کو کہاں لگایا۔ تیسرا پرشن مال کہاں سے کمایا، صحیح تو ارننگز تھی نا۔ چوتھا پرشن مال کہاں خرچ کیا، اور 5واں پرشن ہے کتنا گیان پراپت کیا، اس کا انوسرن کیا، کتنا علم حاصل کر عمل کیا۔ دیکھیے یہ 8 میں بھی کہیں بھی جو جہاد نہیں دکھ رہا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے یا لوگوں نے ایسا سمجھ لیا اسلام بولے تو جہاد اور جہاد بولے تو ٹیررزم۔ یاد رکھیے جہاد یہ کیا ہے، میں آخر میں اس کا بھی تھوڑا سا جو آپ کے سامنے جو ایکسپلینیشن دوں گا، آپ کو کلیریفیکیشن دوں گا اس کے بارے میں کہ جہاد ہے کیا ایکچولی، تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ تو ایسے کاریہ نہ صرف شولہ پور شہر میں، جو کہ یہاں بہت سارے میرے غیر مسلم بھائی وہ اپنے اپنے آرگنائزیشنز کی طرف سے ایسے پروگرام ضرور آرگنائز کریں، مسلمانوں کو بلائے، آپ خود بھی اس میں رہیں، اور وچار ایک دوسرے کے آدان پردان کریں، ہم ایک دوسرے سے بات کریں۔ یاد رکھیے مسلم بولا تو کہیے میں نے قرآن پڑھا ہے، اس میں ایسا کچھ میں نے نہیں پایا ہے، اور یاد رکھیے میرا وٹنس، میں تو دوں گا ہی قرآن کے بارے میں وٹنس، لیکن آپ کا وٹنس زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے وٹنس سے، چونکہ میری کتاب میں تو کہوں گا، لیکن جب آپ پڑھیں گے، اور میں شرط کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، آپ قرآن کا ادھین کیجئے، پورے قرآن کے اندر الحمدللہ ایشور کی پرشنسا ہے۔ تلوار کا لفظ ایک بار بھی نہیں ہے، تلوار کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب باقی ایشوز تو سب بعد میں دیکھے جائیں گے۔ تلوار لفظ نہیں جس کے بارے میں تلوار سے پھیلا اور یہ ہوا اور وہ لفظ ہی نہیں ہے، وہ ورڈ ہی نہیں آتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ چاٹا مارنے کا لفظ نہیں قرآن کے اندر۔ ایسا لوگ بولتے نا قرآن بولے تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جیسا اس کا حل ہو گیا، مطلب بہت بڑا ایٹامک بم ہے وہ انسانیت پہ گرایا جا رہا۔ تو میں کہوں گا نان مسلم ہمارے بھائی ہے، مراٹھی زبان میں بھی آ چکا ہے، اور زبانیں آپ جو بھی جانتے ہیں، تیلگو ملیالم پڑھیے، تاکہ آپ اگر کوئی مسلمان ویکتی غلط کاریہ کرے اس کو بھی بتائیے، اور آپ کو بھی پتا چلے ایکچولی یہ بک کیا ہے، یہ ریلیجن کیا ہے جس کے بارے میں اتنی ماس مارکیٹنگ کی جا رہی ہے کہ یہ اینٹی ہیومینٹی ہے، انسانیت کے خلاف دھرم ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے خلاف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد الگ الگ دور میں
الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے. ایک سمے تھا آپ کے سامنے طالبان لائے گئے, دوسرا سمے آیا تو القاعدہ آیا, اب تیسرا سمے ہے تو آئیسس آیا, پھر اور ایک 10 سال بعد کوئی اور نیا اور کوئی اور نیا. ہم کو ایک سماج میں جینا ہے اور شانتی کے ساتھ جینا ہے. کیوں نہ ہم پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی کہہ رہا آئیسس آ گیا, اسلامک اسٹیٹ آف عراق جو ہے سیریا, تو آپ کو معلوم ہے وہ جو بھی کر رہا ہے اسلام آپ جانتے ہیں, قرآن کا اپنا ادھین کیا آپ بول سکتے ہیں کہ ہے ہی نہیں اسلام کے مطابق. میڈیا کے ہمارے جو لوگ اگر وہ پڑھ لے تو وہ کہیں گے اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہم لکھیں گے آئیسس کے خلاف, اور لکھنا چاہیے, لیکن اسلام کو دوش نہیں دیں گے, اس لیے کہ اسلام ایسی آگیا انومتی اپنے ماننے والوں کو دیتا ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو دھکا بھی لگایا جائے. انسان تو دور, وہ جھاڑ پہاڑ کو بھی خاموخواہ توڑنے کی آگیا نہیں دیتا ہے ترکی. ٹھیک ہے, تو آئیے